فرض کریں آپ کسی پہاڑی علاقے میں بائکنگ کر رہے ہوں اور اچانک آپ کو ایک راستے پر ایک شفاف روشن گولا راستے میں پڑا ہوا نظر آئے۔ آپ فوراً چونک جائیں گے اور سوال کریں گے یہ کیا چیز ہے اور یہاں کیسے آیا؟ اگر آپ کا ساتھی کہے اوہ یہ تو بس اتفاقاً یہاں آ گیا ہے، چھوڑو اس کو، چلتے ہیں، تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ شاید نہیں، کیونکہ انسانی ذہن فطری طور پر وضاحت چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم شہروں کی روشنیوں سے دور نکل جائیں اور رات میں بادلوں سے صاف فلک پر عظیم الشان ستاروں کی جرمٹ کو دیکھیں، یا پھر انتہائی چھوٹے ایٹمی ذرات نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران، میسون، پوزیٹرون کی پراسرار دنیا میں جھانکیں، تو کیا یہ کائناتی معمہ راستے پر پڑے اس چھوٹے سے روشن گولے سے کہیں زیادہ حیرت انگیز نہیں؟ پھر کیوں ہم اس حیرت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کی طرح کھلے ذہن سے اس کائنات کے اسرار کو دیکھیں اور بنیادی سوالات پوچھنے کی جرات کریں؟ پچھلی ویڈیو کو ہم نے ان دو سوالوں کے ساتھ ختم کیا تھا کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ کائنات کا کوئی آغاز ہے، تو کیا اس سے کسی خدا کی موجودگی لازماً ثابت ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ بے علت یا بے سبب وجود خود مادہ یا میٹر ہی ہو؟ اور دوسرا سوال کہ کیا یہ دلیل یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ پہلی علت جس سے سب کچھ کا آغاز ہوا آج بھی اسی طرح موجود ہے؟ اس حوالے سے ایک دلچسپ تبصرہ بھی ہے جو کچھ یوں ہے: خدا مرا نہیں، بس کسی اور بہتر محلے میں جا کر رہنے لگا ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے کرم پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں جو اسی پلے لسٹ میں موجود ہوگی۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ جن دو سوالات کا ہم نے ذکر کیا، ان کے علاوہ بھی اس حوالے سے اور سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ کائنات کسی ایک نہیں بلکہ کئی بے علت اسباب کا نتیجہ ہو؟ اور کیا یہ دلیلیں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ وہ پہلی علت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں مہربان ہے یا مکمل طور پر نیکی کی حامل ہے، جیسا کہ الہامی مذاہب بتاتے ہیں؟ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کائنات خود ہی ایک بے علت حقیقت ہو، ایک ایسی چیز جسے ہم صرف ایک بروٹ فیکٹ سمجھ لیں، جس کی مزید کوئی وضاحت ممکن نہ ہو؟ جیسے ہم خدا کی خود میں کامل ہونے کی صفت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، شاید اسی طرح کائنات کی ابتدا کو بھی ہم کبھی مکمل طور پر نہ سمجھ پائیں۔ برطانوی الہیاتی مفکر سیموئل کلارک نے کائناتی دلیل کی ایک نسبتاً زیادہ مربوط اور فکری صورت پیش کی، جسے تسلسل ممکنات کی دلیل یا آرگیومنٹ فرام کنٹینجنسی کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق لازم ہے کہ ازل سے کوئی نہ کوئی ایسی ہستی موجود رہی ہو جو تغیر پذیر نہ ہو، خود مختار ہو اور اپنے وجود کے لیے کسی بیرونی سبب کی محتاج نہ ہو۔ کلارک کی دلیل اس مقدمے سے شروع ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لازماً ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ بات پر اہل مذہب ہی نہیں، اکثر فلسفی بھی متفق رہے ہیں کہ کل نیستی یعنی مکمل عدم کا تصور نہ صرف سائنسی طور پر ناقابل فہم ہے بلکہ منطقی طور پر بھی تضاد کا حامل ہے۔ اب اگر یہ طے ہو چکا کہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ سے موجود رہا ہے، تو دو ہی امکانات باقی رہتے ہیں: یا تو ازل سے ایک ایسی ہستی موجود رہی ہے جو غیر متغیر، خود مختار اور اپنے وجود میں قائم بالذات ہو، یا پھر ازل سے ایسی ہستیاں چلی آ رہی ہیں جو سب کی سب تغیر پذیر اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے والی ہوں، جن کا وجود ایک لامتناہی سلسلے میں ایک دوسرے سے ماخوذ ہے بغیر کسی اولین خود مختار سبب کے۔ کلارک کے نزدیک دوسرا امکان یعنی کہ کائنات محض ایک کبھی نہ ختم ہونے والے ایسے اجزاء کی جو خود قائم بالذات نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مرہون منت ہیں، نہایت بے معنی، متناقض اور ناقابل دفاع مفروضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اکثر دہریہ بالآخر اسی مفروضے پر تکیہ کرتے ہیں، تاہم بہت کم دہریے اتنے سادہ لو ہوں گے کہ اس دعوے کو صراحتاً اور کلم کلا تسلیم کریں، اس لیے کہ یہ تصور بذات خود ایک تضاد ہے۔ کلارک دلیل دیتے ہیں کہ وہ لامتناہی سلسلہ جو صرف محتاج اور ممکن الوجود ہستیوں پر مشتمل ہو، یعنی ایسی ہستیاں جن کا وجود خود ان کی ذات سے نہیں بلکہ کسی اور پر موقوف ہو،
اس پورے سلسلے کے وجود کا کوئی خارجی سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفروضہ یہ ہے کہ اس میں وہ سب کچھ شامل ہے جو کبھی بھی موجود رہا ہے۔ چنانچہ اگر کائنات یا اجزاء کا یہ مجموعی سلسلہ کسی بیرونی علت کا مرہون منت نہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے اندرونی عناصر خود اپنی علت ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب کلارک نفی میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پورے سلسلے میں کوئی ایک بھی ہستی ایسی نہیں جو بذات خود قائم بالذات ہو، بلکہ ہر ایک کا وجود پچھلی پر موقوف ہے، تو پھر کسی ایک جز میں بھی خود کفالت نہیں پائی جاتی، اور جب کوئی جز ضروری نہیں تو مجموعہ خود بھی ضروری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجود بالضرورہ یا لازمی وجود کوئی خارجی یا اتفاقی وصف نہیں، بلکہ یہ ایک داخلی اور جوہری خاصیت ہے جو صرف اسی چیز کو حاصل ہو سکتی ہے جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ اس لیے اگر پورا سلسلہ جو تو نہ خارجی علت رکھتا ہے اور نہ ہی داخلی طور پر کسی لازمی وجود پر مشتمل ہے، صرف محتاج ہستیوں پر مبنی ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ایسا وجود ہے جس کا نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی بنیاد، نہ کوئی توضیح، نہ اندر سے نہ باہر سے، اور یہ تصور سراسر تضاد ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز موجود ہے مگر وہ کسی بھی پہلو سے موجود ہونے کا مستحق نہیں، اور وہ چیز موجود بھی ہے وہ خود سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اور بیک وقت یہ بھی کہ اس کا کوئی خالق یا سبب بھی موجود نہیں۔ یہ بات نہ صرف منطقی طور پر متناقض ہے بلکہ تجرباتی طور پر بھی ناقابل تصور۔ مزید برآں اگر یہ تضاد زمانی اعتبار سے ناقابل قبول ہے، یعنی ہم یہ نہیں مان سکتے کہ کوئی شے وقت کے اندر بغیر کسی علت کے پیدا ہو گئی ہو، تو پھر صرف یہ کہہ دینا کہ یہ شے ازل سے ایسی چلی آ رہی ہے اس تضاد کو رفع نہیں کرتا۔ کسی شے کی ہمیشہ سے موجودگی کا دعویٰ علت کے تقاضے سے فرار کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وقت کی طوالت تضاد کو ختم نہیں کرتی، وہ صرف تضاد کو کھینچ کر ازل تک پھیلا دیتی ہے، یعنی ازل سے مراد کب تک اور ازل کو کتنے عرصے تک پیچھے لے جایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کلارک کی دلیل کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لازماً کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ازل سے موجود ہونی چاہیے جو تغیر سے پاک ہو، خود مختار ہو اور اپنے وجود کے لیے کسی علت کی محتاج نہ ہو، ایک ایسی ہستی جس کا ہونا اس کی اپنی ذات کی ضرورت ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے سیموئل کلارک بالکل ویسے ہی جیسے ان سے پہلے تامس ایکویناس نے کیا تھا، اس ضروری وجود کو یعنی نیسیسری بینگ کو خدا کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم انسان اور دیگر تمام موجودات ممکن الوجود یا کنٹینجنٹ بینگز ہیں، یعنی ہمارا وجود خود ہمارے اندر سے نہیں ابھرتا بلکہ کسی اور شے پر موقوف ہے۔ جب اس دلیل کو اس کی بنیادی شکل میں سمیٹا جائے تو تسلسل ممکنات کی دلیل کچھ یوں بنتی ہے: ہر وجود یا تو ممکن الوجود ہوتا ہے یا ضروری الوجود، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہر وجود ممکن الوجود ہو، لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا ضروری وجود ضرور ہے جس پر یہ سب ممکن الوجود ہستیاں قائم ہیں۔ ایسا ضروری وجود جس پر سب کچھ منحصر ہو وہی خدا کہلاتا ہے، لہٰذا خدا موجود ہے۔ یہ دلیل فلسفیانہ طرز استدلال میں ایک کلاسیکل حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں یہ مفروضہ شامل ہے کہ کوئی بھی ممکن الوجود شے یعنی ایسی شے جو خود سے موجود نہیں بلکہ کسی دوسری چیز پر انحصار کرتی ہے، بالآخر کسی ضروری وجود پر ختم ہوتی ہے۔ ایک ایسا وجود جو خود اپنی ذات میں موجود ہے، جو کسی اور چیز کا مرہون منت نہیں بلکہ جس کے وجود کی توجیہ خود اس کی فطرت میں مضمر ہو۔ اس دلیل کو روایتی پہلا سبب یا فرسٹ کاز والی دلیل پر ایک برتری یہ حاصل ہے کہ پہلا سبب ممکن ہے کسی مخصوص وقت پر فعال تھا اور پھر معدوم ہو گیا ہو، لیکن ضروری وجود کا تصور ازلی اور دائمی ہے، یعنی وہ ہمیشہ موجود رہا ہے اور اب بھی موجود ہے، کیونکہ اسی کے سہارے باقی تمام موجودات قائم ہیں۔ آپ دنیا کو ایک زنجیر کی مانند تصور کریں جس کی ہر کڑی ایک پچھلی کڑی پر منحصر ہے، لیکن پوری زنجیر خلا میں معلق ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا وجود تو ہونا چاہیے جو اس زنجیر کو سہارا دے، ورنہ وہ پوری کی پوری غیر حقیقی ہو جاتی ہے۔ تاہم یہاں ایک منطقی کمزوری بھی موجود ہے جو مقدمہ نمبر 2 اور 3 کے درمیان پائی جاتی ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ ہر وجود ممکن الوجود نہیں ہو سکتا
اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ایک ضروری وجود لازماً موجود ہے منطقی اعتبار سے ایک مغالطہ ہے جسے فیلسی آف کمپوزیشن کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی مجموعے کے ہر جز کے کسی وصف کو دیکھ کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہی وصف پورے مجموعے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کی ایک ماں ہوتی ہے، لہٰذا تمام انسانوں کی ایک ہی ماں ہے۔ یا دوسری مثال، ہر ملہ کسی نہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، لہٰذا سب ملہ ایک ہی لڑکی فرض کریں اینجلی سے محبت کرتے ہیں۔ یہی مغالطہ کلارک کی دلیل میں پایا جاتا ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ ہر ممکن الوجود ہستی کسی دوسرے پر انحصار کرتی ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ ایک ہی ضروری وجود ان سب کی بنیاد ہے۔ آخر کیوں نہ یہ ممکن ہو کہ متعدد ضروری وجودات ہوں، یا یہ کہ مختلف زنجیریں ہوں اور ہر زنجیر کسی مختلف خود مختار وجود کے سہارے معلق ہو۔ یہ تصور اتنا ہی قابل غور ہے جتنا کہ واحد خدا کا۔ اس دلیل کے دیگر پہلو بھی سوال طلب ہیں۔ وہی اعتراضات جو پہلا سبب یا فرسٹ کاز کی دلیل پر کیے گئے تھے یہاں بھی اپنا وزن رکھتے ہیں۔ کیا یہ ضروری وجود لازماً اچھا یا گڈ یا مکمل خیر یا آمنی بینیولنٹ بھی ہوگا؟ کیا یہ کوئی شعور رکھنے والی ذی شعور ہستی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ ضروری وجود مادہ یا میٹر ہو، یعنی وہی مادی کائنات جو ازل سے موجود ہے اور جسے ہم سائنسی مشاہدے سے جانتے ہیں؟ تھیولوجین یا مذہبی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا بذات خود ایک ایسا بروٹ فیکٹ ہے، یعنی ایک ایسا سچ ہے جس کی مزید کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر پھر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا بروٹ فیکٹ خدا ہی ہونا چاہیے؟ کیوں نہ یہ کل کائنات بذات خود ایک بروٹ فیکٹ ہو اور جس کا ہونا کسی خارجی توجیہ کا محتاج نہیں؟ اگرچہ ان تمام اعتراضات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کاسمولوجیکل دلیل یا کاسمولوجیکل آرگومنٹس ایک خدا کے حق میں مکمل اور ناقابل تردید ثبوت نہیں فراہم کرتے، لیکن یہ کہنا بھی شاید جلد بازی ہوگا کہ ان میں کوئی وزن سرے سے ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دلائل تنہا فیصلہ کن نہ صحیح مگر مجموعی طور پر خدا کے وجود کے حق میں ایک عقلی فضا ضرور قائم کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی پہاڑی علاقے میں بائیکنگ کر رہے ہوں اور اچانک آپ کو ایک راستے پر ایک شفاف روشن گولا راستے میں پڑا ہوا نظر آئے۔ آپ فوراً چونک جائیں گے اور سوال کریں گے یہ کیا چیز ہے اور یہاں کیسے آیا؟ اگر آپ کا ساتھی کہے اوہ یہ تو بس اتفاقاً یہاں آ گیا ہے، چھوڑو اس کو، چلتے ہیں، تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ شاید نہیں، کیونکہ انسانی ذہن فطری طور پر وضاحت چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم شہروں کی روشنیوں سے دور نکل جائیں اور رات میں بادلوں سے صاف فلک پر عظیم الشان ستاروں کی جرمٹ کو دیکھیں، یا پھر انتہائی چھوٹے ایٹمی ذرات نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران، میسون، پوزیٹرون کی پراسرار دنیا میں جھانکیں، تو کیا یہ کائناتی معمہ راستے پر پڑے اس چھوٹے سے روشن گولے سے کہیں زیادہ حیرت انگیز نہیں؟ پھر کیوں ہم اس حیرت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کی طرح کھلے ذہن سے اس کائنات کے اسرار کو دیکھیں اور بنیادی سوالات پوچھنے کی جرت کریں؟ یقیناً اگر ہم ان تمام سوالات کے جوابات اثبات میں دے دیں تب بھی یہ پوچھنا باقی رہتا ہے کہ کیا خدا ہی ان گتھیوں کو سلجھانے کا واحد ذریعہ ہے؟ کیا کائنات کی وجود کی توضیح کے لیے خدا ایک مناسب وضاحت فراہم کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا سوال نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا ازلی و ابدی ہے اور اس کا کوئی سبب نہیں، تو کیا یہ بات ہمیں اس سے زیادہ مطمئن کرتی ہے کہ مادہ یا کائنات بذات خود ازلی اور بغیر کسی سبب کے موجود ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ایک گمنام مبصر نے کہا، ایک مذہبی فکر رکھنے والا شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنا اصل سوال سے ہٹا سکتا ہے۔ کائناتی دلیل یا کاسمولوجیکل آرگومنٹ کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ کائنات چونکہ حادثاتی یا کنٹینجنٹ ہے، یعنی اس کا وجود کسی دوسرے سبب پر موقوف ہے، اس لیے اسے وضاحت درکار ہے، جبکہ خدا واجب الوجود یا نیسیسری بینگ ہے، یعنی اس کے وجود کے لیے کسی بیرونی سبب کی ضرورت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ ہم یہ کیسے جانیں کہ کائنات واقعی حادثاتی وجود رکھتی ہے اور وہ بذات خود واجب الوجود یا ایک ازلی و ابدی بروٹ فیکٹ یعنی غیر توضیح طلب حقیقت نہیں؟ ہم یہاں جدید فلکیات یا آسٹرونومی سے حاصل کردہ بعض معاون شواہد پر غور کر سکتے ہیں۔ صدی کے آغاز میں اکثر ماہرین فلکیات یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ایک جامد غیر متغیر یا اسٹیٹک حالت میں موجود ہے، لیکن 1929 میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ دور دراز کہکشاؤں سے آنے والی روشنی سرخی مائل ہے جو اس وقت رائج نظریہ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اس مظہر کی نسبت سے ہبل اور دیگر ماہرین نے یہ قیاس پیش کیا کہ روشنی میں یہ سرخی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ انہوں نے اس مظہر کو ایک غبارے سے تشبیہ دی جس پر کئی بٹن چپکائے گئے ہوں۔ جیسے جیسے غبارہ پھولتا ہے یہ بٹن نہ صرف ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں بلکہ مرکز سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے اسی مشاہدے کی بنیاد پر اندازہ لگایا کہ اگر اس پھیلاؤ کو الٹا کر کے دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات ایک وقت میں ایک نہایت مختصر نقطے یا سنگولیرٹی میں مرتکز تھی جہاں سے یہ پھٹی اور وسعت اختیار کر گئی۔ یہی واقعہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ فلکیاتی ماہرین کا تخمینہ ہے کہ یہ عظیم دھماکہ تقریباً 15 ارب سال قبل وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ ماہرین فلکیات کا ایک گروہ اس منظرنامے کو یوں بیان کرتا ہے: کائنات ایک ایسی حالت سے شروع ہوئی جہاں اس کی کثافت یا ڈینسٹی لامحدود تھی۔ بگ بینگ سے وقت اور مکان یعنی ٹائم اور اسپیس بھی وجود میں آئے اور تمام مادہ بھی اسی لمحے خلق ہوا۔ اس سے پہلے کیا تھا یہ سوال بھی معنی ہے، جیسے اگر کوئی پوچھے کہ قطب شمالی کے شمال میں کیا ہے۔ اسی طرح یہ پوچھنا بھی لغو ہے کہ بگ بینگ کہاں ہوا۔ بینگ سے پہلے وہ نقطہ نما کائنات کوئی الگ تھلگ شے نہ تھی بلکہ وہی مکمل کائنات تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ ہر جگہ ہوا۔ یہ بیانیہ ہمیں اس مقام تک لے آتا ہے جہاں ابتدائی کائنات ایک ایسے نقطے پر مرکوز تھی جس کی کوئی جہت نہ تھی اور وہ کچھ نہ ہونے سے اچانک پھٹ پڑی۔ یہ کیفیت عیسائی مذہب کے اس عقیدے کہ کچھ نہ ہونے سے تخلیق سے حیرت انگیز مماثلت رکھتی ہے۔ یونانی فلسفے کے برخلاف جو یہ اصول رکھتا تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کچھ نہیں پیدا ہوتا، عیسائی علماء اس بگ بینگ کو بائبل کی تخلیقی کہانی کی سائنسی تائید کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بگ بینگ کو ایک دھماکہ تصور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کس نے یا کس چیز نے شروع کیا؟ مذہبی نقطہ نظر سے اس کا جواب ہوگا خدا نے۔ خدا بطور خالق کائنات ایک ایسا مفروضہ ہے جو ان کے بقول نہ صرف معقول دکھائی دیتا ہے بلکہ موجودہ فلکیاتی علم سے بھی ہم آہنگ ہے۔ لہٰذا دنیا کے وجود اور موجودہ سائنسی علم کی روشنی میں ایک ازلی ابدی خالق کائنات کا تصور ایک ایسا مفروضہ ہے جو بظاہر مناسب اور معقول نظر آتا ہے۔ کائناتی دلیل یا کاسمولوجیکل آرگومنٹ کا بنیادی مقصد ان سوالات کا جواب تلاش کرنا ہے: آخر کائنات ہی کیوں؟ کچھ نہ ہونے کے بجائے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ بعض فلسفی ان سوالات کو ہی لغو قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ایسے سوالات کا کوئی معتبر بنیاد یا اصول موجود نہیں جن کی روشنی میں ان کا جواب دیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی کچھ نہ ہوتا تو پھر ہم یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ گویا ان سوالات کی معنویت خود ہمارے موجود ہونے پر موقوف ہے۔ یہ سوالات ہمارے ذہن اٹھا رہا ہے۔ ہمارا ذہن اس لیے ہے کیونکہ ہم خود ہیں، اور ہم اس لیے ہیں کہ یہ سب کچھ یعنی کائنات موجود ہے۔ یوں کائنات نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، ہمارا ذہن نہ ہوتا اور یہ سوالات نہ ہوتے۔ دوسری جانب کچھ فلسفی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سوالات اپنی نوعیت میں اہم اور قابل توجہ ہیں، لیکن وہ ایمانداری سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ اگر کوئی درست وضاحت ہے تو بھی ہمیں اس کا علم نہیں، اور مزید یہ کہ ہمیں کوئی ایسا فرد بھی نہیں معلوم جو اسے جانتا ہو۔ اس مقام پر مذہبی ذہن ایک مخصوص جواب پیش کرتا ہے: ایک ذاتی یا پرسنل اور مکمل طور پر نیک خالق کائنات کا وجود جو ان تمام سوالات کا حتمی حل مہیا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مذہبی شخص کے پاس کائناتی دلیل کے سوا مزید کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، تب تک اس طرح خدا کے وجود کو مان لینا عقل و منطق کے لحاظ سے ایک غیر معمولی اور بے بنیاد چھلانگ کے مترادف ہو جاتا ہے۔
کائناتی دلیل اگرچہ ہمیں اس خیال تک پہنچا سکتی ہے کہ کائنات کا آغاز وقت کے کسی لمحے میں ہوا اور یہ کہ اس آغاز میں کوئی الہی دخل ہو سکتا ہے، لیکن صرف اتنے دلائل سے کسی ایسے خدا پر ایمان لانا جیسا کہ الہیاتی مذاہب یا تھیزم کا تصور پیش کرتا ہے، منطقی اعتبار سے ناکافی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر دلائل اس کائناتی دلیل کی تائید کریں اور یوں ایک اجتماعی مقدمہ تشکیل دیا جا سکے جس کے ذریعے خدا کے وجود کا مضبوط مقدمہ قائم ہو۔ مصنف نے اس امکان کا تفصیلی جائزہ کتاب کے اختتامی باب میں تمام دلائل کے جائزے کے بعد لیا ہے، جو کہ اس سیریز کی آخری ویڈیو کا حصہ ہوگی۔ فی الحال اس باب میں بیان کیے گئے یعنی ہمارے آخری 2 ویڈیوز میں دیے گئے دلائل کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے۔ خلاصہ: کائناتی دلیل کا مقصد اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کائنات ہے ہی کیوں۔ یہ دلیل کم از کم 2 اقسام میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی علت کا استدلال یا فرسٹ کاز آرگومنٹ، جو اس تصور کو رد کر دیتا ہے کہ کوئی شے بغیر علت کے ہو سکتی ہے یا کہ علتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا حادثاتی موجودہ سے واجب الوجود کی طرف استدلال یعنی آرگومنٹ فرام کنٹنجنسی، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چونکہ کائنات میں تمام موجودات سبب، نتیجہ یا کنٹنجنٹ ہیں، اس لیے کوئی ایسا ہستی ضرور ہے جو خود غیر حادثاتی اور واجب الوجود ہو۔ تاہم ان دلائل میں 2 بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اول، یہ دلائل ہمیں ایک ذاتی یا رحمدل خدا تک نہیں لے جاتے۔ دوم، یہ امکان رد نہیں کرتے کہ خود کائنات ہی ایک ازلی و ابدی بروٹ فیکٹ ہو سکتی ہے، یعنی ایسی حقیقت جسے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے باوجود یہ دلیل ایک نہایت اہم سوال کو اجاگر کرتی ہے، کائنات کی توضیح کا مسئلہ، جس کا تسلی بخش جواب مذہب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بقیہ دلائل اگلے ویڈیوز میں۔